सीज़ फायर के दौरान नेतन्याहू ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को यह टास्क दिया कि वो ढूंढे कि कहाँ हैं मुश्तबा खामनाई। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए कि वो किधर हैं और उसके बाद उन्हें निशाना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद जब मोसाद ने उनसे रिपोर्ट पेश की नेतन्याहू को, तो वो ख़ुद भी परेशान हो गया और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसको अंदाज़ा हो गया कि वो अब मुश्तबा खामनाई तक कभी नहीं पहुँच सकेगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के हवाले से एक बहुत ही गैर मामूली सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। अंदाज़ा हो गया था कि उनके वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की और उनके रफ़क़ा की शहादत के बाद अब अगला हदफ जो है इसराइल का, वो मुश्तबा खामनाई होंगे। और मुश्तबा खामनाई को अगर नहीं बचाया गया, उनकी हिफाजत के लिए गैर मामूली इक़दाम नहीं किए गए, तो इसराइल कभी भी उन तक पहुँच जाएगा, अपने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर भी और अपने उस ह्यूमन एस्पियोनाज नेटवर्क की बुनियाद पे भी जो उसने ईरान के अंदर बिछाया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर वो एस्पियोनाज का उसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही सरगर्म है। इसके लिए ईरानी पासदारान इनकलाब ने सबसे पहले ये काम किया कि उनको अपनी तहवील में लिया, उनको अपनी हिफाजत में लिया और वहाँ से उन्हें गायब कर दिया और पब्लिक अपीयरेंस उनकी बिल्कुल बंद कर दी। यहाँ तक कि उनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई दी गई इस पूरे अरसे के दौरान। और उसके बाद यही बताया गया कि वो खैरियत से हैं, इससे आगे कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जो दुश्मन थे वो ये अफवाहें उड़ाते रहे कि मुश्तबा खामनाई जो हैं वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हैं और शायद वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। लेकिन ये सब अफवाहें दम तोड़ गईं जब बताया गया ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से कि मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं और वो खैरियत से हैं, उनका कुछ इलाज हुआ है कहीं पर और वो ईरान में ही मुकीम हैं और बहुत ही ख़ास लोगों को उन तक जाने की इजाज़त है और उनसे मुलाकात की इजाज़त है। अब मुश्तबा खामनाई की हिफाजत के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही मॉडर्न है। हालांकि वो सिंपलिसिटी है उसमें, लेकिन वो बहुत ही मॉडर्न है। उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये है कि वो कहीं पे भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के करीब नहीं है मुश्तबा खामनाई। और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि किसी किस्म का कोई गैजेट, कोई डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उनके करीब ना हो जिसको हैक कर लिया जाए, जिसको इस्तेमाल किया जाए और जिसको एक धमाके के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, ख़ास तौर पे या आवाज़ सुनने के हवाले से इस्तेमाल किया जा सके या लोकेशन को ट्रैक करने के हवाले से इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से धमाके पहले हो चुके हैं लबनान के अंदर और वहाँ पे पेजर्स फटे थे और ये इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनके पेजर्स में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की कि वो कई हज़ार जो पेजर थे वो एक साथ फटे और उससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए थे। और बड़े पैमाने पर इसराइल ने इस बात को दुनिया के सामने लेकर आया था कि टेक्नोलॉजी भी उसकी इस हद तक गिरफ्त है कि वो पेजर तक रसाई हासिल है उसको, तमाम पेजर्स तक दुनिया के, और वो जब चाहे धमाका कर सकता है। इसीलिए मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखा गया है और उन्हें अगर कोई पैगाम भेजना होता है तो वो उसको हाथ से लिखते हैं। उनकी हाथ से लिखी तहरीर, कागज़ पे लिखी तहरीर वो एक ह्यूमन नेटवर्क लेके जाता है, यानी ह्यूमन चेन लेके जाती है, इंसान उसको लेके जाता है। इंतहाई काबिल एतमाद जो उनके साथी हैं, जो उनके करीब हैं, वही उस ख़त को लेकर जाते हैं, जिसके नाम होता है उसके पास लेके जाते हैं, उसको पढ़वाते हैं और उसके बाद वो ख़त वापस लेकर आते हैं। जो भी उसका जवाब होता है लिखवा कर लाते हैं। इसके दरमियान में कोई किसी किस्म का मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसी किस्म की डिवाइसेस नहीं है, किसी किस्म का सोशल मीडिया नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उन्हें ट्रैक कर ले। क्योंकि एक तरफ पहले भी ईरान इस तरह की बहुत ही नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठा चुका है। उनके वालिद की शहादत की सूरत में वो और उनके जो उनके वालिद थे आयतुल्ला अली खामनाई और उनके रफ़क़ा जो थे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क के तहत जो है उनकी सर्वेलेंस की गई, उन पर बहुत कड़ी निगरानी की गई। इस हद तक कि उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों को के चेहरे, उनकी गाड़ियाँ, उनकी नंबर प्लेट, वो किन सिग्नल से गुज़रते हैं, वो सिग्नल्स कौन कौन से सिग्नल्स को बाईपास करते हैं, कौन कौन से रास्ते बदलते हैं, ये 1 डेढ़ 2 साल की बहुत ही सख्त निगरानी के बाद एक पैटर्न तरतीब दिया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, जिसमें बताया गया था कि फ़लाँ आदमी आयतुल्ला अली खामनाई से मिलने के लिए फ़लाँ सड़क का इंतखाब करता है और अगर इस सड़क का नहीं करता तो कौन सी सड़क का करता है, वो कौन से सिग्नल्स पर रुकता है, कहाँ से आता है, उसकी नंबर प्लेट क्या है, उसका नाम क्या है, वो महीने में कितनी बार मिलने आता है और वो किन रास्तों से होकर आता
جاتا ہے اور کن راستوں کو چکمہ دینے کے لیے بھی اگر وہ راستے بدلتا ہے تو آج تک پچھلے 2 سال کے دوران چکمہ دینے کے لیے بھی اس نے کون کون سے راستوں کا انتخاب کیا. اس قدر باریک بینی سے نگرانی کرنے کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اور امریکی انٹیلیجنس نے ایک پیٹرن ترتیب دیا اور اس کے بعد جو آیت اللہ علی خامنائی پہ اور ان کے رفقا پہ حملہ کیا گیا، ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. ان سب جو ماضی کے تلخ تجربات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان تک کسی قسم کی، ان کے قریب کوئی ڈیوائس نہ ہو، کسی قسم کا کوئی الیکٹرانک ایکوپمنٹ ان کے قریب نہ ہو جس کو ہیک کیا جا سکتا ہو، جس کو پڑھا جا سکتا ہو، جس کو استعمال ان کی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہو. اسی طرح جو ان کے ارد گرد جو ان کے ساتھی ہیں وہ انتہائی قابل اعتماد ہیں. صرف وہ کسی اونچی سطح کے لوگ نہیں ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کے، بلکہ انتہائی وفادار اور قابل اعتماد ساتھی ہیں اور صرف انہی کو اجازت ہے کہ وہ ان کے قریب رہ سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان کے پاس جا سکیں. ابھی حال ہی میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ان سے ملاقات کی مجتبیٰ خامنائی سے، اور وہ ملاقات بھی اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی اہم ملاقات اس تناظر میں بھی تھی. اس کا ایک اینگل یہ تھا کہ جو لے کر جایا گیا مسعود پزشکیان کو، حالانکہ وہ ایران کے صدر ہیں، سب سے بڑے عہدے پر ہیں ایران کے، لیکن اس کے باوجود بھی سیکیورٹی کا عالم یہ تھا کہ مسعود پزشکیان کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہے ہیں. مسعود پزشکیان کو نہیں معلوم تھا انہیں کس نے بلایا ہے. انہیں ایک اہم میٹنگ کے لیے لے جایا گیا، مختلف راستوں سے گھمایا گیا، ایک خاص مقام پہ پہنچایا گیا. کہاں پہنچایا گیا وہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ مقام کہاں تھا. وہ ایک سیکرٹ لوکیشن تھی، وہ ایک خفیہ مقام تھا. وہاں لے جا کر ان سے ملاقات کرائی گئی مجتبیٰ خامنائی سے، اور وہ 2.5 گھنٹے طویل ملاقات تھی جس میں مجتبیٰ خامنائی نے تمام سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا، ان سے بریفنگ لی، انٹرنل سیکیورٹی کی صورتحال کہ ملک میں کیا صورتحال ہے، ملک پر درپیش جو سیکیورٹی چیلنجز تھے، باہر سے دشمن کیا سوچ رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے ایران کے خلاف. یہ ساری باتیں اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئیں. اور اس 2.5 گھنٹے کی اہم ملاقات کے بعد مسعود پزشکیان کو اچانک ہی باہر نہیں لایا گیا، بلکہ ان کو ایک خاص پروٹوکول کے تحت باہر لایا گیا. بہت ساری ایک جیسی گاڑیاں تھیں، بہت سارے راستوں پہ وہ ایک ساتھ محو سفر تھیں، اور بہت سارے راستوں میں انہیں گھمایا پھرایا گیا ان گاڑیوں کو، اور یہ شناخت مٹا دی گئی کہ کس گاڑی میں مسعود پزشکیان ہیں. اور اس کے بعد ایک ہی طرح کے بہت سارے پروٹوکولز بنا کر مختلف جگہوں سے گھمانے کے بعد ان کو ایک خاص مقام پر لے جایا گیا جہاں پر انہیں بحفاظت پہنچایا جانا تھا. تو دشمن جب ایک طرح کے پروٹوکول پہ نظر رکھا ہوا تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ ایک جیسے بہت سے پروٹوکولز تھے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسعود پزشکیان کا پروٹوکول کون سا ہے، گاڑی کون سی ہے، اور کون سی نمبر پلیٹ کی. ایک ہی نمبر پلیٹ کی بہت ساری گاڑیاں ہیں، تو اس میں اصل نمبر پلیٹ والی گاڑی کون سی ہے، اور کس گاڑی میں مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں وہ موجود ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک 2.5 گھنٹے کی ملاقات جو اچانک پلان کی گئی، اس کے لیے ایرانی پاسداران انقلاب نے کیا کیا ایک پروٹوکولز نہیں بنا رکھے تھے، جو ان کے لیے بہت سارے انتظامات غیر معمولی نوعیت کے تھے وہ نہیں کیے ہوئے تھے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں وہ بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور مجتبیٰ خامنائی کو سامنے ابھی نہیں لایا جا رہا. یہاں تک کہ نوروز کے موقع پر بھی موساد نے بہت ہی خفیہ طریقے سے ان کو ٹریک کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان کی آواز کہیں سے سنائی دے، شاید اب اس آواز کی کسی طرح کے کرٹیکل انالیسس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کس مقام کی ہے، کہاں پہ ہو سکتی ہے، اور اس سے ان کی صحت کا اندازہ بھی ہو سکے. لیکن کسی طرح کی آواز بھی نہیں سنی گئی. ایک تحریری میسج تھا، ایک تحریری پیغام تھا جو قوم کے نام نوروز پہ آ گیا، اور وہ ایرانی قوم کو پڑھ کر سنا دیا گیا. تو اس وقت جو مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کی نگرانی موساد مسلسل کر رہی تھی، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی، مصنوعی ذہانت کے ذریعے بھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف ٹولز کے ذریعے، اور مختلف انداز سے جو اس کے جو روایتی انداز ہوتے ہیں اور جو غیر روایتی انداز ہوتے ہیں، جو جدید انداز ہوتے ہیں، ان سب کو آزمایا گیا. لیکن اندازہ یہ ہوا کہ وہ اس وقت بالکل گرفت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے پاس نہیں ہیں اور اپنی کسی طرح کی بھی ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ اس وقت بھی جو ہے وہ پرانے زمانے کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں. جب یہ رپورٹ نتن یاہو کو جمع کرائی موساد نے اور بتایا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں، نشانہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کو ڈھونڈ بھی نہیں سکے مجتبیٰ خامنائی کو، تو نتن یاہو نے بہت ناراضی کا اظہار کیا اور اپنا سر پیٹا، اور اس نے کہا کہ میں مسلسل کوششوں میں ہوں کہ کسی طرح مجھے ایک بڑا ٹارگٹ حاصل ہو سکے ایران کے اندر، لیکن میں اس کو حاصل کرنے میں مسلسل ناکام ہوں. تو اور اسی طرح کا ایک انٹرویو CBS پہ بھی اس نے دیا، ایک چینل کے اوپر، امریکی چینل کے اوپر، اور اس نے بتایا نتن یاہو
یاہو نے کہ اس کا خیال ہے کہ مجتبیٰ خامنائی زندہ ہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ شاید ٹھیک ہیں، ان کی حالت کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتا، ان کے مقام کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا، شاید وہ کہیں انڈر گراؤنڈ ہیں، شاید وہ کسی خفیہ مقام پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ یقینی طور پہ مجتبیٰ خامنائی کو ایک خفیہ مقام پہ رکھا گیا ہے، محفوظ مقام پہ رکھا گیا ہے۔ وہ اپنے انتہائی قابل اعتماد اور وفادار ساتھیوں کے جھرمٹ میں ہیں اور کسی اور کو ان تک ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ فورسز کو لیڈ کر رہے ہیں، ایران کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جس کے نام بھی وہ پیغام بھیجتے ہیں ہاتھ سے لکھ کر بھیجتے ہیں، اور ایک انسان وہ پیغام لے کر پہلے کئی مختلف جگہوں کا سفر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مقام پہ پہنچتا ہے، کہیں پہ بھی سیدھا نہیں جاتا کہ کہیں اس کو کسی طرح سے اس کا پیچھا نہ کیا جائے، اس کو ٹریک نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح جب وہ پیغام واپس مجتبیٰ خامنائی تک جواب کی صورت میں لے کر آتا ہے تو وہ بھی فوراً اور سیدھا سفر کر کے نہیں آتا، جلیبی کی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور اس کے بعد کسی ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مجتبیٰ خامنائی ہیں، اور بہت سارے سیکیورٹی کلیئرنس سے گزرنے کے بعد اس کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ مجتبیٰ خامنائی کے قریب پہنچ سکے۔ تو مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان کو ٹریک کرنے میں، ان کو نشانہ بنانے میں اسرائیل کی موساد اس کے باوجود ناکام ہو گئی کہ وہ خلاؤں میں جا کر اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہی تھی، وہ زمین کو کھنگال رہی تھی، زمین کو الٹا پلٹا رہی تھی، لیکن وہ مجتبیٰ خامنائی تک نہیں پہنچ سکی، اور آخر میں نتن یاہو کو یہ رپورٹ دی گئی کہ وہ ان کو وہاں تک پہنچنے میں اور ان کو نشانہ بنانے میں ناکام ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران نے ایک غیر معمولی حکمت عملی ترتیب دی ہے، اور وہ پرانے دور کی حکمت عملی نئے دور کی حکمت عملی پہ غالب آ گئی ہے، اور وہ جو روایتی سی ایک حکمت عملی ہے ہاتھ سے لکھنے کی، وہ اس نے مصنوعی ذہانت کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اور وہ بھی اسرائیل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیول کو شکست دے دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔